حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ نیک ہو تو اس کے نیک اعمال، نماز اور روزہ وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب فرشتہ اس کی طرف نماز والی جانب سے آتا ہے تو نماز اسے روک لیتی ہے، اور جب روزہ والی جانب سے آتا ہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے۔ اس لیے فرشتہ دور سے ہی آواز دے دیتا ہے، بیٹھ جا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ آگے سے پوچھتا ہے، وہ کون سا آدمی؟ فرشتہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، تم نے اسی عقیدے پر زندگی گزاری، اسی پر تمہیں موت آئی اور تمہیں اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اگر فوت شدہ آدمی کافر یا فاجر ہو تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور عمل کی صورت میں اس کے پاس فرشتے کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، سو اسے بٹھا کر پوچھتا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، کون سا آدمی؟ فرشتہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، میں لوگوں کو جو بات کہتے ہوئے سنتا تھا میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ فرشتہ اسے کہتا ہے، اسی پر تیری زندگی گزری، اسی پر تجھے موت آئی اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر میں اس پر ایک جاندار مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے جس کی ضرب کا نتیجہ اونٹ کے بڑے ڈول کی طرح کا انگارہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اسے مارتا رہے گا۔ وہ جاندار بہرا ہوگا تاکہ اس کی آواز سن کر اس پر رحم نہ کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر میں فتنے میں ڈالنے والے فرشتوں کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر واپس آتے ہیں تو ایک انتہائی باروب فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم اس شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کو دیکھو کہ جس سے اللہ نے تمہیں نجات دلائی ہے، اور اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے جہنم والی اس منزل کے متبادل تجھے عطا کیا ہے۔ پھر وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے اہل عیال کو خوشخبری سناتا ہوں۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے، ٹھہر جا۔ رہا مسئلہ منافق کا، تو جب لوگ اسے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں تو اسے بٹھا کر اسے پوچھا جاتا ہے، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، بس میں وہی کہہ دیتا تھا جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے۔ بس اسے کہا جاتا ہے، تو نے سمجھا نہیں، تیرا جنت میں یہ مقام تھا
لیکن اب اس کے عوض تیرے لیے جہنم میں یہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا کہ ہر آدمی جس عقیدے پر فوت ہوتا ہے اس کو اسی عقیدے پر اٹھایا جاتا ہے۔